نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ 20واں سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے پر رونق باغات اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں تھا، تم نہیں کر سکتے تھے یہ کہ تم ان درختوں کو خود اگاتے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور اللہ کی جو تخلیق کے بغیر تمہاری یہ قدرت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی کہ تم خود سے جو ہے ان درختوں کو اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی لائے، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی لائے، یعنی یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے بڑھنے والے ہیں یا حق سے پھرنے والے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے اندر دریاؤں کو رواں کر دیا، اور اس کے لیے بنائے پہاڑ میخوں کی طرح اس میں گاڑ دیے، اور دو دریاؤں کے درمیان بنایا پردہ۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی تمہیں ایسی نظر آتی ہے جو ایسا کر سکتی ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور اور لاچار کی پکار کو جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کو دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں جانشین بناتا ہے زمین میں۔ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا کوئی اور بھی الہ ہے اللہ کے ساتھ جو اس کاموں میں شریک ہے، جو ان کاموں میں، مگر بہت ہی کم لوگ ہیں ایسے جو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یا بہت ہی کم نصیحت لوگ حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی یہ قدرت کی اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھو، یہ بھی معجزات ہیں، یہ ایسی نشانیاں جو تمہیں اپنے چاروں طرف نظر آ رہی ہیں، ان کے اوپر غور کرو اگر تو تم خود اللہ کو تم پہچان لو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون ہے بھلا جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبریاں سناتی ہوئی؟ اللہ کی رحمت جو آگے آگے ہے، یعنی بارش جو ہے اللہ کی رحمت ہے نا، اس کی خوشخبری۔ بعد آپ دیکھیں نا، بارش سے پہلے ہی موسم کیسا خوشگوار اور ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے، اور بادلوں کو لے کے ہوا آتی ہے، جس سے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جو زمین کو ابتدا میں پیدا کرتا ہے، مخلوق کو ابتدا میں پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ ان کو لوٹائے گا، اور پھر وہ کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے۔ آسمانوں سے بھی رزق اللہ کا نازل ہوتا ہے، اور زمین سے بھی۔ آسمان سے کیسے؟ بارش کی شکل میں، پانی کی شکل میں، جو کہ پینے کے لیے رزق کی شکل ہے، اور اس پانی سے جو ہے اور بھی جو رزق ہیں وہ اگتے ہیں زمین میں، جو کہ انسان کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جو پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا ہے، اور جو مرنے کے بعد دوبارہ سے لوٹائے گا۔ کیا کوئی اور بھی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ حل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ اپنی ان سے کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل کوئی ہے اگر تو لے آؤ، اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علم فی الآخرہ، بلکہ تھک کے ہار کے رہ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں۔
بلکہ اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، اور بلکہ اس کی طرف سے وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا یعنی ہمارے آبا اجداد جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر سے ہمیں نکال لیا جائے گا؟ یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے آبا اجداد سے بھی کیا گیا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، یعنی پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے قصے کہانیاں ہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے ان سے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا مجرم قوموں کا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں پہ ولا تحزن علیہم، آپ رنجیدہ نہ ہوں ان کی باتوں پر، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان پہ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کب ہوگا، اور وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر آپ سچے ہیں تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی جو آپ عذاب کی ہمیں بار بار یہ دھمکی دیتے ہیں، تو یہ کہ اگر ہم اللہ پہ ایمان نہیں لائے، آپ کی اطاعت نہیں کی تو عذاب آئے گا، تو کب آئے گا وہ عذاب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، یعنی تمہاری اب آنے والی یہ شامت عذاب کی شکل میں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں ان میں اندازہ یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے، جس میں مشرکین مکہ کو عذاب الہی کا ایک طرح سے پہلی ان کو قسط ملی تھی جو ان کی تباہی ہوئی تھی۔ اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں۔ یعنی اگر ابھی تک نہیں آیا ہے اللہ کا عذاب تو یہ اللہ کی بہت بڑی اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر نہیں کرتی اس بات پہ۔ اور یقیناً آپ کا رب بہت جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے کہ کس طرح سے یہ دلوں میں کیا ان کے جذبات ہیں، اور یہ جانتے ہیں ان کے دل کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن کو بھی حق جانتے ہیں، لیکن صرف حسد، تکبر اور تعصب کی بنا پر انکار پڑے اڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو اہل کتاب تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو تورات کا نزول آپ کو معلوم ہے کہ قرآن سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوا تھا۔ تورات جو نازل ہوئی تھی تختیوں کی شکل میں، وہ 2000 سال پہلے، قرآن سے 2000 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن ہوا یہ تھا کہ ان کی اصلی کتاب تو بہت پہلے گم ہو چکی تھی، اور اس کے بہت سے جو نسخے تھے وہ بھی جمع کر کے بخت نصر نے جو ہے وہ جلا دیے تھے، اور پھر ایک بہت عرصے کے بعد اسے دوبارہ ان لوگوں کی مدد سے جن کو کہ یہ یاد تھی، جو کہ حافظ تھے، جیسے قرآن کے حافظ ہیں نا، اس طرح تورات کے بھی حافظ تھے، تو ان کی یادداشت کی مدد سے جو ہے اس کو دوبارہ جب مرتب کیا گیا، تو بنی اسرائیل نے پھر اب کیا کیا کہ اس میں اپنے من پسند، اپنی مرضی کی باتیں، روایات کے ذریعے بہت سی غلط باتیں جو ہیں اس میں ایڈ کر دیں، اور اللہ سے بہت سے جھوٹ منسوب کر دیے۔ اور یقیناً یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اور اہل ایمان کے حق میں، یعنی ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، اور یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ توکل کیجئے اللہ پر، یقیناً آپ ہی واضح حق پر ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہر جتنی مخالفتوں کا اور سامنا تھا، جو جس طرح سے دشمنی پہ اترے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ گھبرائیے نہیں، آپ اللہ پہ توکل رکھیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ واضح حق پر ہیں۔ البتہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی آپ کے جن سے آپ خطاب کر رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہیں، جسمانی طور پہ تو یہ زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر ان میں زندگی کی کوئی رمق، کوئی زندگی کے آثار موجود نہیں ہے، جبھی تو یہ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کو کچھ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔
اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل پڑیں۔ یعنی اگر ایک بہرا شخص اگر سامنے موجود ہو تو آپ پھر بھی اشاروں سے اس کو کچھ نہ کچھ بات سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بہرا شخص جو ہے وہ پیٹ موڑ کے اور چلا جائے گا اس جگہ سے، تو پھر اس کو آواز تو ظاہر آئے گی ہی نہیں، تو آپ کس طرح اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ کیسی اللہ تعالیٰ کس طرح ان کافروں کے لیے کس طرح کی مثالیں دے رہا ہے نا، دیکھیں۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے بن سکتے ہیں۔ آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں، مسلم ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے سر کو تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا، دابت الارض۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابت الارض کا ظہور قیامت کی آخری علامات میں سے ایک نشانی ہے، اور احادیث کے مطابق سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کوہ صفا جو ہے وہ پھٹے گا اور اس میں سے یہ جانور برآمد ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اور ذرا وہ یوم ناشرون، اور سوچیں ذرا جس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو درجہ بدرجہ ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یعنی ان کے گناہوں اور ان کی جرائم کے حساب سے ان کی جو ہے وہ ان کو گروپس میں ان کو درجوں میں بانٹا جائے گا۔ یعنی کوئی بہت سخت تھا انکار میں، کسی کی طبیعت میں کچھ نرمی تھی، کوئی جھوٹ صرف جھٹلاتا تھا، کوئی جھٹلانے کے ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی بنا پر ان کی گروہ بندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی علم سے تو اس کے پرکھا نہیں تھا، ایسے ہی تم نے جھٹلا دیا تھا، یا تم لوگ کیا کرتے رہے تھے؟ اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے کیونکہ انہوں نے تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور جو کچھ کیا تھا اس کو اب اس دن جھٹلا نہیں سکیں، تو اب وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مزید نشانیاں ان لوگوں کو لیے بتا رہا ہے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ یوم ينفخ فی الصور، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو ہول اور گھبراہٹ سے اٹھ جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے گا۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ایک عام گھبراہٹ اور ایک وحشت سی ہوگی جو تمام مخلوق پر، اور زمین اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات پر طاری ہو جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ خود اس سے محفوظ رکھنا چاہیں گے، جیسے آسمانوں پر جو فرشتے ہیں، اور سب حاضر ہو جائیں گے اس کے آگے عاجزی کے ساتھ۔ اور وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُوهَا، اور اس دن تم پہاڑوں کو دیکھو گے کہ اور جن کو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں، اس دن وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ یعنی پہاڑ ہمیں لگتا ہے نا کہ کتنے مضبوط ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی بتا رہا ہے کہ ان کو میخوں کی طرح زمین میں، یعنی جتنے یہ نظر آتے ہیں نا اس سے دگنے جو ہیں یہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، اس طرح ان کو گاڑا گیا ہے، لیکن اس دن وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے کس طرح سے پہاڑوں کو کیسی ٹھوس شکل دی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ اپنی مشیت سے انہیں دھنکی ہوئی روئی کی طرح اور بادلوں کی طرح بے وزن کر دے گا، نرم کر دے گا، اور یہ اڑتے پھریں گے۔ یقیناً وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، اور جو کوئی بھی اس دن نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا۔ ایک نیکی کا اجر آپ کو معلوم ہے نا، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی، اور اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پاس اس کی مرضی ہے کہ وہ نیکی کے حساب سے کتنا جو ہے وہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، یعنی جو نیک عمل کر کے جو لوگ وہاں گئے ہوں گے ان کو اس دن کی کوئی گھبراہٹ سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ ان کو
بچا لے گا۔ کس طرح؟ جتنے بھی مومنین ہیں قیامت سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس سے تمام مومنین جو ہیں وہ ایک ہلکا سا ان کی بخار اور وہ ہوگا جس سے کہ وہ سب مر جائیں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختی جو ہے نا یہ صرف کافر دیکھیں گے، اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے بچا لے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس سے یہ بھی اس آیت سے امید ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو جب دوبارہ اٹھائے گا میدان حشر میں، یعنی تو اس دن کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ تمہیں بدلے میں تو وہی دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ بے شک مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے، یعنی میں تو صرف اسی رب کی بندگی کرتا ہوں جو کہ اس شہر کا رب ہے، یعنی جس کے تم بڑے دعوے دار ہو، جس شہر کے اور جس بیت الحرام کے، اس کا اصل رب جو ہے، میں تو اسی کے حکم کی پیروی کرتا ہوں، اسی کی بندگی کرتا ہوں، اور اسی کے اختیار میں ہر چیز، اور مجھے یہی حکم ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اور عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ الحمدللہ ختم ہو گئی آپ کی سورت، اور سورہ قصص جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ جو ہے وہ پیریڈ جو ابھی تک ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا اس کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور پیغمبروں کا بھی ذکر اور ان کی تفصیل بھی ہمیں یہاں ملے گی۔ تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا سین میم، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، اور ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بارے میں، ان کے حق میں کچھ ان کے جو حال تھا اس کے بارے میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اسٹارٹ ہی ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، یعنی اپنے علاقے میں مصر میں بڑا ہی وہ سرکش اور حد سے بڑھا ہوا تھا، اور اس نے تقسیم کر دیا تھا وہاں رہنے والوں کو گروہوں میں۔ ایک حاکم طبقہ تھا، ایک محکوم تھا، یعنی جو قبطی تھے، جو وہاں کے اوریجنل جو باشندے تھے وہ حاکم قوم تھی، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کے غلام تھے۔ اس نے دبا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، اور یعنی بنی اسرائیل کو، ان کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ وہ کرتا تھا۔ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور سمجھے گئے، دبا دیے گئے، یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم ان کی مدد کریں، ان کو بہت کافی ان کی اس کی سزا مل گئی، اب ان کو دوبارہ سے ان کی مدد کریں تاکہ اپنے جو علاقے جو ان کے ہاتھ سے نکل گئے ان کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے چاہا کہ ہم انہیں امام بنا دیں اور انہی کو ہم وارث بھی بنائیں، یعنی انہی کو پہلے امامت جو ہے وہ سونپی گئی تھی، مسلمانوں سے پہلے امامت جو تھی وہ بنی اسرائیل کو ہی سونپی گئی تھی اور وارث بھی بنایا گیا تھا۔ پھر وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو تمکن عطا کریں اس زمین میں، ان کو زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں بنی اسرائیل کو جو ہے اب
حکومت اور طاقت اور سربلندی عطا کی جائے، اور ہم دکھا دیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی وہ تو خوف تھا نا، جو بچوں کو مارا کیوں جا رہا تھا، اسی لیے نا کہ یہی خوف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ وہ وقت آ گیا کہ ان کو دکھا دیا جائے کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ، جو پلاننگ ہے۔ اور ہم نے وہی کر دی موسیٰ کی ماں کو کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف کھانا اور نہ رنجیدہ ہونا، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا، خود کوئی خوف یا غم نہ رکھنا۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ تلاش میں آتے تھے نا، جو حکومت نے جن لوگوں کو مقرر کیا تھا، تو وہ آتے تھے تلاش میں، اور ہر گھر کی تلاشی لیتے تھے کہ کوئی نیا پیدا ہوا بچہ تو نہیں ہے، اور اگر ہوتا تھا لڑکا تو اس کو مار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب تمہیں کچھ ایسا خوف ہو کہ اب ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو تم اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا، اور کوئی خوف اور غم نہ رکھنا، ہم اسے لوٹانے والے ہیں تمہاری طرف، اور اسے بنانے والے ہیں رسولوں میں سے۔ یعنی اللہ پاک کی تسلی آ گئی کہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، ایک دن لوٹے گا وہ تمہاری طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رسول بنایا جائے گا۔ تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور پریشانی کا باعث۔ یعنی جس چیز سے وہ خوف کھا رہے تھے، اور جو ان کے لیے آگے چل کے ان کے دشمن بننے والے تھے اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بننے والے تھے، اس کو وہ خود ہی لے کر اپنے گھر آ گئے۔ دیکھیں، انہی کے ہاتھ سے انہی کے دشمن کو اللہ نے پلوایا۔ اور یقیناً فرعون، حامان اور ان کے سب لشکر والے جو تھے وہ خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، تم اسے قتل مت کرو، کیا جب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ دیکھیں، وہی الفاظ ہیں نا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی نے کہے تھے کہ اس کو رکھتے ہیں ہم اپنے ساتھ، اور کیا پتہ کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس وقت تک انسان کو دیکھیں نا، اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں اور اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل حوصلہ چھوڑ بیٹھا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یعنی ان کا دل جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا اتنا ماں کے لیے آسان تو نہیں ہے کہ ان کا تو دل بیٹھنے لگا۔ اب وہ کیا کریں؟ قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر ہی کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم نے اس کو حوصلہ اور ہمت نہ دیا ہوتا، ایسے وقت پہ اس کے دل کو ڈھارس نہ اس کی بندھائی ہوتی، تو وہ اپنی اس کیفیت میں، اس پریشانی میں جو اس کی ایک دل کو اس کی بے چینی تھی، اس میں وہ خود ہی اپنی جو کچھ اس نے کیا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ڈالا تھا پانی میں، یہ سب وہ خود ہی بتا دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ یعنی ماں کا دل اور ماں کی محبت دیکھیے کہ ڈال تو دیا پانی میں، لیکن ساتھ ہی بیٹی کو روانہ کر دیا، جو ان کی بڑی بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچی تھی وہ بھی اس وقت، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور دریا کے ساتھ ساتھ تم جا کے دیکھو کہ یہ کہاں جا کے یہ کیا ہوتا ہے اس کا حال، اور یہ کہاں جا کے یہ جو ہے وہ ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور رحمت بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے، ہم نے اس سے پہلے ہی اس پر پہلے ہی حرام کر دی تھی تمام دودھ پلانے والی، یعنی یہ سب کچھ بچی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہو چکا تھا کہ مختلف عورتیں بلائی جا رہی تھیں، لیکن وہ کسی سے دودھ پی نہیں رہے تھے۔ پھر اس بچی نے وہاں جا کر کہا کہ ایک ہے ایسی عورت جو کہ یہ دیکھے آ گئے نا، اس لڑکی نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دیں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ تو یوں ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اللہ کی کتنی پیاری حکمت ہے کہ ان کے ہاتھ سے دریا میں پھینکوایا اور پھر اس طرح سے ایک ذریعہ بنا کے ان کے بچے کی حفاظت بھی کی، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو ان کی حفاظت بھی کی اور ان کی اپنی ماں کے پاس ہی ان کی پرورش بھی کروائی، اور وہ رنجیدہ نہ ہو
اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ ظاہر ماں تو پیغمبر نہیں تھی نا، ایک عام انسان تھی، تو وہ غمزدہ بھی ہو رہی تھیں، اور ان کو دل میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات بھی آ رہی ہو کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آگے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ اس لیے کر کے دکھایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور ہر لحاظ سے توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ یعنی جب آپ پوری طرح سے یعنی ایک جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے، تو نہ صرف یہ کہ جسمانی بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو خصوصی علم و حکمت سے بھی نوازا گیا۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اور ایک روز وہ شہر میں داخل ہوا ایسے وقت جب کہ اس کے رہنے والے غفلت میں پڑے تھے، یعنی سو رہے تھے، یعنی ایسا ارلی کوئی مارننگ کا ٹائم ہوگا کہ ایسا ٹائم ہوگا کہ جب سب سو رہے تھے اور کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر شاہی محل میں رہتے تھے، تو وہاں سے آپ کو پتہ ہے وہاں کی زندگی بادشاہوں کی، ہاں یہاں تو آپ دیکھیں نا عام لوگ ہی کس طرح دیر دیر سے اٹھتے ہیں، تو وہاں تو ان کے ایک الگ ہی نقشے ہوں گے، تو وہ یا تو صبح کا ایسا وقت تھا یا پھر دوپہر کا کوئی ایسا ٹائم تھا کہ جب دوپہر کو لوگ قیلولہ کرنے کے لیے لیٹتے ہیں۔ بہرحال تو یعنی لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے، تو آپ نے وہاں دو شخص جو تھے ان کو پایا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے، یعنی وہاں شہر میں ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ قبطی وہ تھے جو وہاں کے لوکل تھے، اور اسرائیلی ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تھے، تو ایک ان کی قوم میں سے تھا اور ایک دشمنوں میں سے۔ تو مدد مانگی موسیٰ سے اس نے جو ان کی قوم میں سے تھا، اس کے خلاف جو اس کی دشمن قوم سے تھا، یعنی اس نے اپنی مظلومیت بتائی اور کہا کہ میرے ساتھ دیکھیں یہ ایسے ظلم کر رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ذرا غصے کے تیز تھے، تو موسیٰ نے اس کو ایک مکہ رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یعنی انہوں نے اس کو ایک مکہ مارا، لیکن انہیں خود بھی اپنی قوت کا طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ مطلب ایسی اس کو ضرب لگے گی کہ جس سے وہ وہیں پر مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھتے ہی وہ پکار اٹھا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، اور یقیناً وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ یعنی ان کو کرنے کے بعد فوراً ہی جیسے ہی مارا ویسے ہی وہ جیسے ہی گرا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھ سے بڑا غلط کام ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ شیطان کا کام ہے، اور اس نے ہی مجھے گمراہی کے راستے پہ ڈالا، مجھے بھٹکایا ہے اس نے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، عرض کیا انہوں نے، اللہ سے دعا کی انہوں نے کہ اے میرے رب، میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، بس تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا، کیونکہ قتل خطا تھا، جان بوجھ کے نہیں مارا تھا۔ پھر شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی بھی مانگی۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ پھر اس نے کہا اے میرے رب، اس احسان کی سبب جو تو نے مجھ پر کیا ہے، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اب میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ دینے، ان کی مدد کرنے والا نہیں بنوں گا۔ نہیں، میں نے بڑی غلط وہ کی تھی کہ میں نے، حالانکہ دیکھیں جو آدمی ان کی قوم کا تھا، بعد میں ابھی آگے دیکھیں اس کا رویہ کیا تھا، کیونکہ وہی غلط تھا اور انہوں نے غلط شخص کی حمایت کی تھی، تو اس پہ وہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ تو اس نے صبح کی شہر میں اس حالت میں کہ وہ خوفزدہ بھی تھا اور چوکنا بھی تھا، ہوشیار بھی تھا۔ ظاہرہ جب یہ قتل ہو گیا تو شہر میں ہر طرف قاتل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا، چنانچہ آپ خوفزدہ بھی تھے کہ کہیں میرا یہ راز کھل نہ جائے، اور بہت زیادہ محتاط بھی۔ تو اچانک اس نے دیکھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہی آج پھر ان سے فریاد کر رہا ہے۔ یعنی کل جس کی مدد مانگنے پہ وہ گئے تھے اور ان سے یہ قبطی جو ہے اس کا قتل ہوا تھا، آج وہ شخص پھر کسی سے الجھا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے قوم میں سے ہیں تو اسی کا ساتھ دیں گے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ اپنوں کا ساتھ، اپنے قبیلے، اپنے گروہ، اپنے
گروپ یا اپنے شہر کے لوگ ہوں تو ایک بھائی چارے والی بات ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے تم ایک بڑے ہی کوئی سرکش جو ہو وہ شخص ہو جو کہ نظر آ رہا ہے، واضح ہے، یعنی کل بھی ایک قبطی سے تمہاری لڑائی ہو رہی تھی اور آج پھر تم نے کسی سے جھگڑا مول لے لیا، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری فطرت ہی ایسی ہے کہ تم ہر کسی سے زیادتی کرتے ہو۔ پھر جب اس نے پکڑنا چاہا اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی حضرت موسیٰ آگے بڑھے تو اس قبطی کو پکڑنے کے لیے تاکہ اسے اپنے بنی اسرائیلی بھائی کو مارنے سے روک سکیں، لیکن چونکہ آپ کا غصے کا رخ اسرائیلی کی طرف تھا اور اس کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے آپ نے کہا کہ انک لغوی مبین، اس لیے وہ یہ سمجھا کہ آپ اس کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کیا کہا، چلا کے اس نے کہا، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ اس طرح سے اس نے کیا کیا کہ ایک غصے، مطلب دیکھیں نا اتنا کنٹرول زبان پہ نہیں تھا اور اس نے وہ بات منہ سے نکال دی جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھی۔ یہ بات جو تھی ایک راز تھی، اس نے کہا جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مارا تھا، یعنی وہ تو اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے آ رہے تھے، لیکن اس نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا اور اللہ کی طرف فوراً جو ہے اس نے اس طرح کی بات کی، اور کہ مطلب میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور اپنی دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی اس کے یہ کہنے سے، اور تم تو صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، یعنی بڑے بہت بڑے کوئی جو حکمران ہے وہ تم بن جاؤ یہاں، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اسرائیلی جو تھا وہ کتنی اس کی گھٹیا سوچ تھی کہ اس نے رسول نے اس کا ساتھ دیا تو اس نے ان پہ کتنے طرح کے الزام لگا دیے۔ اور ایک شخص آئے شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا، تو اب کیا ہوا کہ جب اس نے اس طرح سے بولا تو یہ راز جو ہے فاش ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا، وہاں جو کام اور مزدور کر رہے تھے ان کو پتہ چل گیا، اور ان کے ذریعے ہوتے ہوتے یہ فرعون اور اس کے جو سلطنت کے جو وزیر اور باقی جو بڑے بڑے عہدیدار تھے ان سب تک یہ بات پہنچ گئی۔ چنانچہ ایک شخص وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچائی۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، جو حکمرانوں کے جو لوگ ہیں، حکومت میں جو لوگ ہیں، وہ تو تمہارے بارے میں، یعنی جو سردار تھے، جو وزیر تھے، وہ سب تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، یعنی آپ کے ہاتھوں جو قبطی مارا گیا تھا اس کی خبر تو پہنچ گئی تھی اب، اور اب انہوں نے کہا کہ آپ کے قتل کا یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ اب تو ایک بہانہ بھی ہاتھ لگ گیا ہے، اس بنا پہ جو ہے ہم ان کو مار دیتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو شخص تھا جو کہ ان کی قوم کا ہی تھا اور ان کو پھنسانے والوں میں سے تھا، یعنی ایسی بات کی اس نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب اس کے مطلب اس میں پریشر میں آ گئے کہ مطلب یہ بات جو ہے اب دوسرے لوگوں کو پتہ چل گئی نا، ابھی تک تو یہ ایک راز کی بات تھی، اب فرعون کے سرداروں تک یہ خبر پہنچ گئی ہے، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب وہ شخص دوسرا شخص جو آیا تھا بھاگتا ہوا یہ خبر دینے کے لیے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، وہ ویسا نہیں تھا، وہ ان کا ہمدرد تھا۔ تو وہ وہاں سے نکلے ڈرتے ڈرتے، بڑے ہوشیار ہو کر، یعنی اکیلے آدمی تھے اس لیے پھر بھی نکلنا آسان تھا، لیکن پھر بھی بہت محتاط رہ کے بڑے چھپتے چھپاتے جسے کہتے ہیں نا، وہ وہاں سے نکلے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے قوم سے نجات دیتے۔ اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا، اب کیا ہوا کہ وہاں سے نکلے تو سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائیں، ظاہر ہے جو بے سر ایک دم اچانک نکلے تھے تو بے سر و سامانی کا حال تھا، جو تن پہ کپڑے تھے اس کے علاوہ کوئی سامان ہی نہیں تھا۔ اب پھر انہوں نے یہ جو مصر جو ہے اس کے ایک طرف تو اس کے جزیرہ نما سینا ہے اور دوسری طرف مدین کا علاقہ ہے، تو آپ نے مدین جانے کا عزم اس لیے کیا کہ یہ علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ امید رکھی کہ اللہ پاک
امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، یہ ایک بڑا اہم ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک طرح سے کہیے کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، کہ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا؟ لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو وہاں پانی پلا رہے تھے، اور آپ نے ان میں 2 عورتوں کو دیکھا جو الگ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی تھیں، یعنی ان عورتوں کے پاس بھی بکریاں تھیں جو کہ پیاس سے بار بار پانی کی طرف لپکتی تھیں، لیکن وہ انہیں زبردستی پکڑ کے کھڑی ہوئی تھیں۔ قال ما خطبکما، انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے، آپ کیوں نہیں پلوا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک تمام جو یہ چرواہے اور یہ جو لوگ آئے ہیں جو اپنے جانور کو پانی پلا رہے ہیں یہ یہاں سے نکال کے نہ لے جائیں۔ کیوں ایسا کیوں تھا؟ ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں، وجہ بھی انہوں نے آگے بتائی، ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں، تو مطلب یہ کہ وہ تو آ نہیں سکتے، مرد ہوتے تو وہ ظاہر مردوں میں گھس کے لے لیتے پانی، لیکن وہ آ نہیں سکتے، اس لیے مجبوراً ہم عورتوں کو ہی یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم ظاہر ان مردوں میں گھس کے نہیں لے سکتے، اس لیے ہم اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں اور ان کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پانی لے لیں اور یہ جائیں تو پھر ہم بھی اپنی باری پہ اپنی بکریوں کو پانی پلا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی جو ہے وہ بھر دیا اور پھر سائے کی طرف، یعنی جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں جا کے پھر بیٹھ گئے۔ تو اس نے پھر وہاں مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر پھر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تیری طرف سے جو بھی خیر تم نے میرے پر نازل کرے میں اس کے لیے تیرا محتاج ہوں۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، یاد بھی کروائی ہے میں نے، تو اس کو پڑھا کریے ضرور، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اتنے میں ان کے پاس ان 2 میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو ایک لڑکی جو ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس نے آ کر کہا، اس لڑکی نے آ کر کہا کہ میرے والد آپ کو پلاتے رہے ہیں تاکہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دیں اس پانی کے لیے جو آپ نے ہمیں پلایا تھا، یعنی آپ نے جو ہماری مدد کی، ہمارے مویشیوں کو بھی پانی پلایا اور ہمیں جو ہمارے لیے کیا تھا، تو ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا کچھ بدلہ دیں۔ تو جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو اپنا سارا قصہ ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اب تم ڈرو نہیں، قال لا تخف، تم خوف نہ رکھو، کوئی ڈر نہ رکھو، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو ظالموں کی قوم سے، یعنی اب تم یہاں آرام سے رہو، دشمن تمہارے جو ہیں وہ اس علاقے تک نہیں پہنچ سکتے، اور تم ایک طرح سے تمہیں ان سے نجات مل گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یعنی وہ جو دونوں لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا آپ ان کو ملازم رکھ لیں، یعنی ایک شریف اور اچھے گھرانے کے لڑکا لگ رہا ہے، اور اس کے تمیز اس سے ہی پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح اس نے عورتوں کا لحاظ کیا اور ہمارا خیال کیا، تو آپ اس کو جو ہے نا اپنے پاس ملازم رکھ لیں، کیونکہ جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا تھا نا کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ بوڑھے اور ضعیف ہیں، تو ظاہر ان سے نہیں ہو پا رہا ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا، اور یقیناً یہ بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں گے، اور بہت طاقتور تو ہے ہی، لیکن پتہ چل جائے گا کہ یہ امین بھی ہے۔ اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، نہیں سوری، یہ ان کے باپ جو تھے نا، ان کا نام میرے خیال سے عمران کیا بتایا گیا تھا، ابھی پچھلے اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، خیر بہرحال تو یہ جو تھے بڑے نیک اور شریف آدمی تھے، اور بوڑھے ہو گئے تھے، بیٹیاں تھیں،
تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ان کے کھیت اور بہت کچھ تھا ان کے پاس، تو اس پہ انہوں نے کہا تم یہاں کام بھی کرو اور میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح، وہ دونوں بیٹیاں ہیں نا، تو مجھے ایک دم یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا کہ ان کے والد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا نا، کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ تو اس کی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ اس کے بدلے میں تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، یعنی میرے جو مویشی جانور ہیں یا جو میری زمینیں ہیں ان کا یہ سارا کام کاج تم کرو گے، تو اس کے بدلے میں اپنی ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے، یعنی اگر 8 کے بجائے تم اس میں 2 سال اور ڈال کے 10 پورے کر دو تو یہ ایک طرح سے تمہارا احسان ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی تم پر کوئی بیجا سختی نہیں ہوگی، کوئی بھاری کام یا کوئی ایسی بیجا مشقت تم پر نہیں ڈالی جائے گی، انشاءاللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ وہ تھے بھی نیک آدمی، اور جس طرح کا انہوں نے معاملہ کیا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیک اور کھرے آدمی تھے۔ تو قال ذالک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی اگر میں 8 سال تک ہی کر کے، آپ نے تو 8 سال ہی پہلے کہا ہے نا، 2 سال تو انہوں نے یہ کہا نا کہ اگر تم کر دو تو بہت اچھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب اگر میں 8 سال بھی کروں تو آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے کہ میں 10 سال پورے کروں، اور اگر میں 10 سال پورے کروں تو یہ میرا ہی صرف فیصلہ ہوگا، میرا اختیار ہوگا، آپ مجھے اس پر مجبور نہیں کریں گے، اور جو کچھ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی، یعنی جب وہ 10 سال جو ہے انہوں نے وہاں گزارے تھے، اور اس 10 سال میں ظاہر ان کی شادی ہو گئی تھی اپنی فیملی کو لے کر، اب وہ واپسی کی طرف چلے، ظاہر اپنا علاقہ اور اپنی جگہ جہاں اپنے سب لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، تو وہ تو مصر میں ہی تھا نا، تو واپس مصر کی طرف اب وہ روانہ ہوئے۔ تو جب وہ راستے میں رات میں انہوں نے پہاڑ کے اوپر، طور جو پہاڑ تھا اس کے اوپر ایک جانب ایک آگ دیکھی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آگ ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا بھی ہو نا اس کی آگ جلا کے، تو اگر کوئی مل جائے گا تو مجھے اس سے کچھ راستے کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں گی، یا اگر نہیں بھی ملی تو کم از کم میں کوئی آگ سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں گا تاکہ یہاں پہ ہم بھی آگ دہکا سکیں اور اپنے کو گرم رکھ سکیں۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو اسے آواز دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے، بابرکت جگہ میں ایک درخت سے، ان سے کیا کہا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ ایک لاٹھی جو بے جان چیز ہے اس کو زمین پہ ڈالا اور وہ ایک دم حرکت کرنے لگی، اور جب ذرا غور سے دیکھا تو وہ سانپ بن چکی تھی، تو وہ اس کے خوف سے وہ ایسا بھاگے، پیچھے مڑ کے بھی انہوں نے نہ دیکھا، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ، اقبل ولا تخف، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل امن میں ہو، تمہیں کوئی نقصان کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ پھر دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، اور اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لو خوف سے بچنے کے لیے، یعنی خوف کی کیفیت کا جب بھی سامنا ہو تو ان کو یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترکیب بتائی گئی کہ جب بھی ہو تو اپنے بازو کو اپنے بغل کے ساتھ چمٹا لینا، اس طرح خوف کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ، اور تو یہ 2 نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، اور یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اب انہوں نے کہا اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، چنانچہ مجھے یہ خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یعنی اگر میں مصر گیا اور وہاں جا کے کہیں خاموشی سے کسی جگہ جا کے رہنے لگا تو شاید میں محفوظ رہوں، لیکن اگر میں سیدھا فرعون کے دربار میں چلا گیا تو پھر تو مجھے وہ پکڑ لیں گے اور مجھ پہ مقدمہ چلا کے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔
واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، زیادہ اچھے سے اپنی بات کو بیان کرنے والا ہے، بیان کر سکتا ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی میں جاؤں گا اکیلا، مجھے تو وہ جھٹلا ہی دیں گے، لیکن میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہوگا تو وہ بھی میری تصدیق کرے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے، یعنی اللہ نے ان کی یہ دعا سن لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے تمہارا مددگار بنا کے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے ایک اور بہت بڑا جو ہے ان کے لیے ایک یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو جو عطا کیا، اللہ نے فرمایا ہم تم دونوں کے لیے ایسا روب پیدا کر دیں گے کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، یعنی تمہارے اندر ایسا جلال، ایسا روب ہوگا کہ تم سے وہ ڈر جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ بچپن میں جب فرعون کے ہاں جب ان کو نکالا گیا اور فرعون نے ان پہ نظر ڈالی تو اللہ نے اس وقت کیا کیا تھا، ان کے چہرے میں ایسی محبت اور وہ رکھ دی تھی کہ فرعون جو ہے کہ ان کی محبت اس کے دل میں اتر گئی اور اس نے ان کو وہ قتل کرنے سے باز رہا، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور وہ انہی کے خوف سے اور بچوں کو قتل کروا رہا تھا، لیکن ان کو نہیں کروا سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی معجزات ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ میلوں دور سے آپ کا روب جو ہے نا وہ آپ کے دشمنوں پہ بیٹھ جاتا تھا، اور آپ کے چہرے پہ جو نظر ڈالتا تھا نا، تو جو محبت کی نظر ڈالتا تھا تو آپ کے چہرے میں اتنی محبت اور اتنا حسن اللہ نے رکھا تھا کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور جو برے ارادے سے آتا تھا تو ایسا روب تھا کہ وہ اس کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے کی طرف جو کسی برے ارادے سے نظر ڈال سکے۔ یہ بھی ایک اللہ کے عطا کردہ معجزات ہوتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچا ان کے پاس، اور ہاں ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری نشانیوں کی وجہ سے تم دونوں اور جو بھی تمہاری پیروی کرنے والے ہیں سب غالب رہیں گے۔ اور تو جب موسیٰ وہاں پہنچا ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے گڑھے ہوئے جادو کے، یعنی تو جادو گڑھ کے لے آئے تم، ہم نے تو ایسی کوئی بات پہلے اپنے آبا و اجداد میں نہیں سنی ہے۔ موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا اس کی طرف سے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، دار آخرت کا اچھا انجام ہے۔ یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہ میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو الہ نہیں جانتا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ملک ہے، میری حکومت ہے یہاں، تو میں ہی تمہارا رب ہوں، میں کسی اور کو تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ تو اے حامان جو تھا نا فرعون کا وزیر تھا، تو اے حامان ذرا تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پختہ کرو، یعنی گارے سے اینٹیں بنا کر انہیں پکا کے ان کو پختہ کرنے کا انتظام کرو، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنواؤ تاکہ میں جھانک سکوں موسیٰ کے الہ کو، یعنی موسیٰ جس الہ کی بات کرتا ہے اتنی اونچی ایک عمارت بناؤ کہ جس پر چڑھ کر میں آسمانوں میں جھانک کر اس کو دیکھ سکوں۔ کتنی عجیب و غریب، دیکھیں خود سری اور سرکشی تھی کہ انسان ہوتے ہوئے کیسا دعویٰ تھا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور زمین میں ناحق تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، اور ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، پھر ہم نے پھینک دیا انہیں سمندر میں۔ تو پھینک دیا سے مطلب ہے ظاہر ہے وہ سمندر میں ڈوب گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس تکبر کی وجہ سے، تکبر تو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور تکبر اللہ کے سوا کسی کو زیب بھی نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی سزا کے طور پہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا اور پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ اور ہم نے بنا دیا انہیں امام آگ کی طرف بلانے والے، یعنی فرعون اور اس کے درباری جو تھے لوگ، ان کو جہنم کی طرف بلانے والے گروہ جو تھا ان کا
پیشوا بنا دیا، ان کا سردار بنا دیا، یعنی آگے آگے ہوں گے وہ امام جو ہوتے ہیں آگے ہوتے ہیں نا، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اس دنیا میں بھی، یعنی جب تک دنیا ہے ان کے اوپر لعنت ملامتی ہوتی رہے گی، اور قیامت کے دن وہ بہت ہی برے حال والوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، کتاب دی ہم نے، کہ اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا، یعنی پہلی جماعتیں جو تھیں نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو چکی تھی، اب ہم نے یہ کتاب اور شریعت جو ہے کس کو عطا فرمائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ کتاب جو ہے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھی، اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے پہاڑ کی، یعنی اس پہاڑ کے طرف موجود نہیں تھے، اس کے مغربی جانب، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تھا، یعنی آپ تو اس وقت نہیں تھے نا، آپ کو یہ خبر ساری کون سنا رہے؟ اللہ تعالیٰ، اور نہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو وہاں حاضر تھے، لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں، تو ان کے اوپر ایک لمبی مدت بیت گئی، بہت سی نسلیں آئیں، بہت سی قومیں آئیں، ان پہ عذاب آئے، ختم ہو گئیں، دوسری آئیں، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو ماضی کی باتیں ہیں، بہت زمانہ گزر گیا، اور نہ ہی آپ اہل مدین کے درمیان مقیم تھے کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ یہ تو ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور نہ آپ اس وقت طور کے پاس موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا۔ یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں ہو رہی ہیں، کہ یہ ساری باتیں، یہ سارے قصے آپ کو کیسے پتہ؟ آپ تو نہیں تھے نا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں مدین میں گئے اور وہاں ان لوگوں کے درمیان رہے، اور نہ ہی آپ اس وقت تھے، یہ تو ہمیں رسولوں کو بھیجنے والے، اور نہ آپ اس وقت بھی آپ نہیں تھے جب کوہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ یہ سب تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا ہے۔ یعنی یہ قوم جو ہے، اس میں اس سے پہلے کوئی رسول، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اس قوم میں نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی رسول آیا تھا، اور نہ ہی کوئی کتاب آئی تھی، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان کی نسل سے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور لگاتار پیغمبر آتے رہے، اور انہیں زبور، تورات اور بہت سے صحائف بھی عطا کیے گئے، بلکہ بنی اسرائیل میں 1400 سال، 1-2 سال نہیں، 1400 سال کا عرصہ ایسا بھی گزرا ہے جس کے دوران ان میں ایک لمحے کے لیے بھی نبوت کا وقفہ نہیں آیا، یعنی مستقل ایک کی موجودگی میں دوسرا آ جاتا تھا، یا بعض دفعہ ایک سے زیادہ بھی ہوتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب ایک طویل عرصے کے بعد بنو اسماعیل کو خبردار کرنے کے لیے ان کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اس سے پہلے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہمارے پاس تو کوئی نصیحت آئی نہیں، کوئی رسول آئے نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اپنے اعمال جو ہیں ان کی وجہ سے، تو وہ کہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اگر رسول بھیجے بغیر ان پر عذاب آتا تو یہ لوگ کہتے کہ ہمیں تو کسی نے خبردار کیا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا تھا، اور کس طرح سے یہ اللہ کی کیا تعلیمات تھیں، نہ کسی نے بتائی ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو یہ اللہ پاک یہ حجت، یہ موقع نہیں دینا چاہتا، اس لیے رسولوں کو ان کے پاس بھی رسول کو بھیجا۔ لیکن جب آگے ان کے پاس ہماری طرف سے حق، تو کہنے لگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ کو عصا اور ید بیضا جیسے معجزات دیے گئے تھے، انہیں تورات جو ہے وہ تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی،
تو جو کچھ پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا تو کیا لوگوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ معجزات دیے گئے، تورات جو ہے وہ تختیوں کی شکل میں ان کے پاس محفوظ شکل میں آ گئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا، اور کتابی شکل میں بہت کم اس کے نسخے موجود تھے آخر تک. یہ تو سب کچھ بعد میں کام ہوا نا. محفوظ ضرور تھا قرآن، لیکن ظاہر ہے ایک تختیوں پہ لکھی ہوئی چیز جتنی محفوظ ہے، یعنی وہ تو ریٹن سب کے سامنے موجود ہے. تو اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات بھی دیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی کیا اس کے ساتھ کفر نہیں کیا گیا تھا؟ کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے؟ یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں اگر ان کو بھی دے دیا جائے تو یہ بھی ایسے ہی ہیں. انہوں نے کہا یہ تو دو جادو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ یہ دو جادو ہیں ایک دوسرے کے مددگار، یعنی دونوں بھائی جو ہیں یہ تو دونوں جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان دونوں کا ہی انکار کرتے ہیں، یعنی ہم تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. آپ کہیے کہ پھر لے آؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہے، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. تو یہ کہ یہ کتاب سچی ہے ظاہر ہے، اور اس سے پہلے جو کتاب تھی وہ بھی سچی تھی اور اللہ کی طرف سے ہدایت دینے والی تھی. تو اگر اس کتاب سے اللہ کوئی ایسی کتاب لے آتے ہو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں اگر تم سچے ہو تو. اور پھر اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں، یعنی اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی نہ مانیں، تو یہ جان لیں کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. کیوں بار بار رسول آئے، کیوں بار بار کتابیں آئیں، کیوں سب کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن یہ سب کس لیے ہیں، اور جو رسول آئے وہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، راہ راست پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اہلی کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. یعنی ایسے بھی لوگ تھے نا جو ایمان لے آئے تھے، وہ کہ بہت کم تھے لیکن تھے. یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم تھے. یعنی اس سے پہلے جو بھی انبیاء اور رسول آئے تھے آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے یہ کتاب لے کر آئے تو اس کو بھی ہم نے مان لیا ہے. لہٰذا ہمارے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہم پہلے بھی مسلمان تھے اب بھی مسلمان ہیں. تو یہ کون کہے گا؟ کس کو کہنا چاہیے تھا؟ جن کو تورات اور انجیل دی گئی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا 2 مرتبہ. یعنی اللہ کی جو پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں ان میں جو لوگ یہودی یا عیسائی تھے وہ اپنی تعلیمات کے مطابق صحیح عمل کر رہے تھے اور کسی شرک یا کسی گناہ میں مبتلا نہیں تھے، اور بعد میں قرآن کو آنے کے بعد انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا، یعنی ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں، ان کو ڈبل ان کی نیکیوں کا صلہ دیا جائے گا اللہ کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہے اور بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے رہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے لغو باتیں سنی تو انہوں نے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے. یا دیکھیں کہ ڈھٹائی اور سرکشی کی جو ہے نا وہ انتہا ہوتی ہے کہ جو اڑے رہیں اپنی بات پر ڈھٹائی سے اور اسی طرح سے گناہ کے راستے پہ چلتے رہیں، تو اس کے جواب میں جو ایمان والے ہیں
ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اہل کتاب میں سے تھے، اپنی کتاب کو ماننے والے تھے اور بعد میں قرآن کو ماننے لگے، پہ ایمان لے آئے، اور پھر وہ ثابت قدم بھی رہے، بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہے جس طرح اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ فضول اور لغو باتیں جو ہیں وہ سنی تو انہوں نے اعراض کیا، یعنی ان کے اپنی قوم کے لوگ جب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہاری باتوں میں ساتھ نہیں دیں گے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے ہیں، اور تم لوگوں پر سلام، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہیں، بلکہ ہدایت دیتا ہے اللہ جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی پھر ہم پر عذاب آئے گا اگر ہم آپ کی بات کی پیروی کریں گے، آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو مانیں گے، اس ہدایت کے راستے پہ چلیں گے، تو پھر ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں نہیں ٹھہرایا؟ کھینچے چلاتے ہیں اس حرم کی طرف ہر قسم کے پھل، یعنی وہ دعا جو کی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں وہاں پر ہر جگہ کا، ہر ملک کا، ہر سیزن کا پھل اور کھانے پینے کا سب سامان وہاں ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو کہ اتراتی تھی اپنی معیشت پہ، یعنی ان کو اپنے معاشی نظام پہ بڑا غرور اور تکبر تھا کہ وہ اس وجہ سے خوشحال ہیں کہ ان کا بڑا اچھا معاشی نظام ہے اور بڑے طریقے ان کو پتہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسی کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اس طرح کی باتوں پہ تکبر کرتی تھی، اتراتی تھیں۔ اور تم دیکھ لو کہ یہ ہیں ان کے کھنڈر بنے ہوئے گھر، نہیں ہوئے ان میں رہنے والے ان کے بعد مگر بہت تھوڑے، اور ہم ہی ان کے وارث ہو کے رہ گئے، یعنی وہ جگہیں جو ہے نا آج بھی ویران پڑی ہوئی ہیں، اور جو گھر جو خوبصورت اور بڑے بڑے بنائے تھے وہ بھی کھنڈر بنے ہوئے ہیں، اور ان میں رہنے کے لیے رہنے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور ہم ان کے وارث ہیں، یعنی وہ سب تو ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہی ان کا وارث ہے۔ اور نہیں تھا آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دیتا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اللہ پاک کہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نظام کہ کسی بھی بستی کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، یا وہاں رہنے والوں پر عذاب نازل کر دے جب تک کہ وہاں پر اللہ اس مرکزی بستی میں اللہ کوئی رسول نہ بھیج دے، یعنی وہ پہلے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور اللہ کی حجت جو ہے وہ پوری ہو جائے، جو ان کو پڑھ کر سناتا تھا ہماری آیات، اور ہم ہرگز ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے مگر اس وجہ سے کہ وہاں کے رہنے والے ظالم تھے، یعنی اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا تھا۔ اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے یہ بس دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زیب و زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں؟ افمم وعدلہ وعدن حسنا فہو لاقیہ، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا بھی ہے، اس شخص جیسا ہو جائے گا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دے دیا ہے۔ یعنی ایک تو وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کے بارے میں اللہ سے اچھے وعدوں کی اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ سچے ثابت ہوں، اور اللہ اسے اپنے وعدوں کے مطابق جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے۔ کیا وہ کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے صرف دنیا کی زندگی میں یہاں کا ساز و سامان ہی دے دیا گیا اور اس پہ ہی خوش اور مطمئن ہے؟ پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس دن دونوں طرح کے لوگ برابر نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے مطابق، اللہ کے وعدوں کے مطابق اس کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور جو دنیا میں ہر طرح کی عیش و عشرت سے فائدہ اٹھاتے رہے اور نافرمانی اور سرکشی کرنے والے باغی ہوں گے، وہ اس دن مجرموں کی حیثیت سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم زوم رکھتے تھے، جن کے بارے میں تمہیں یہ زوم تھا کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے تمہاری مدد کو؟
اب وہ کیا کہیں گے جب یہ سب سچویشن دیکھیں گے؟ تو وہ کہیں گے کہ انہیں کے پر الزام لگاتے ہوئے کہیں گے یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا نا کہ اب تو سزا مل رہا ہے، عذاب مل رہا ہے، تو فوراً انہوں نے اپنا الزام جو ہے سارا ان لوگوں پہ رکھ دیا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جواب میں وہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو خود ہی گمراہ تھے، تو ظاہر ہے ہمارے پاس اگر یہ آئے تو ہم انہیں گمراہی کا ہی راستہ دکھائیں گے نا۔ ہم اگر ہدایت پہ ہوتے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے نا، تو ہم تو خود ہی گمراہ تھے، اس لیے ہمارے ساتھ جب یہ آئے ہمارے زیر اثر تو یہ بھی گمراہ ہوتے چلے گئے۔ ہم تیرے سامنے ان سے اظہار برات کرتے ہیں، یہ ہماری پرستش تو نہیں کرتے، یعنی یہ تو اپنے ہی نفس کے جو پیروی کرنے والے اپنی خواہشات کے بندے ہیں، ان پر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اپنی آزاد مرضی سے ہماری بات مانتے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے، جو اللہ کے اس میں قید میں آ جاتا ہے، یعنی ایمان کے اس میں آ جاتا ہے، پھر اللہ کا جو فیصلہ، اللہ کے جو بتایا ہوا راستہ اس پہ چلتا ہے نا، تو اللہ کے جو یعنی سمجھیے دائرے میں آ گیا، تو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا بن گیا، تو پھر جیسا جیسا اللہ چاہتا ہے وہ ویسا کرتا ہے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اب پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، اور اس دن وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پائے ہوتے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کیا جواب دیا رسولوں کو، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر تمام خبریں اس دن، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، مگر پھر وہ جس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل کیے اور ایمان لے آئے، توبہ کر کے ایمان لے آئے، نیک عمل کی، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک منٹ ذرا سا اسٹاپ کرنا پلیز۔ اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ تمام مخلوق تو اسی کی ہے، اپنی مخلوق میں سے وہ جس کو چاہے اس کو منتخب کر لے اور اس کو رسول بنا دے۔ کسی کی فرمائش اور کسی کی مرضی پہ تو فیصلہ نہیں کرے گا نا اللہ پاک، جبکہ ان کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں ان کے سینے، جو کچھ اپنے سینوں میں، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے دل تو قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق میں گواہی دیتے تھے، ان کے دل تو جانتے تھے یہ بات، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس گواہی کو چھپائے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی ہے اللہ اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کبھی غور کرتے ہو، کبھی سوچتے ہو، ان سے کہیے کہ کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ رات کو مسلط کر دے ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت تک صرف رات ہی ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ تو کون ہوگا الہ تمہارا جو اللہ کے سوا، جو تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ یہ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اللہ کے اختیار میں نا، وہ چاہے تو صرف رات ہی رات ہو، دن نہ ہو۔ اور ابھی بھی دیکھیں زمین پہ کچھ علاقے ایسے ہیں نا جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے، تو اسی طرح اگر پوری دنیا پہ خدا نخواستہ اللہ پاک رات کو مسلط کر دے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ زندگی سب سے پہلے تو ختم ہو جائے گی، جو کہ سورج کی روشنی جس کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے قیامت کے دن تک؟ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو یہ ہمیں تو یہ ایک روٹین کا وہ لگتا ہے نا، اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ رات ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، صبح سب اپنے کام کر رہے ہیں، رات کو سب آرام کر رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں لگتا ہے اس میں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، کوئی نشانی ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کبھی اس پہ غور بھی تو کرو کہ اللہ پاک اگر
رات کو رہنے دے یا دن ہے تو دن ہی دن رہے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا. رات کی کتنی اپنی ایک اہمیت ہے کہ رات کی جو ایک ٹھنڈک ہے دن بھر کی تپش کے بعد، پھر رات کو ایک سکون ہے، لوگ سوتے ہیں، ہر وقت سورج چمکتا رہے، روشنی ہو، دن کا سا ماحول ہو، ایک تو لوگوں کے دماغوں کا کیا حال ہوگا. اللہ کی طرف سے یہ کتنی بڑی قدرت کی اور کتنی بڑی نشانی ہے کہ جس پہ انسان اگر غور کرے کہ دن اور رات کا بنانا بھی اللہ کا جو آگے پیچھے آنا جو ہے اس میں بھی کتنی بڑی انسان کے لیے رحمت ہے اور اللہ کی حکمت ہے. یہ تو کون ہے تمہارا معبود اللہ کے سوا جو تمہارے لیے رات لائے گا جس میں تم آرام کر سکو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں تم لوگ آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرنے والے بنو. اسی لیے نہیں بنایا ہے کہ بس جانوروں کی طرح دن بھر کام کرو، کھاؤ پیو اور انجوائے کرو، پارٹیز، پکنکس، یہ وہ، اپنے کاموں میں لگے رہو، شام میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھو، کھانا کھاؤ اور بس جا کے بستروں پہ سو جاؤ. نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی ان قدرتوں پہ، نشانیوں پہ غور کرو، شکر گزار ہو، اللہ کے شکر ادا کرنے والے بنو. اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم لوگوں کو زوم تھا، جن کو تم سمجھتے تھے میرا شریک اور بڑا ان پہ تمہیں وہ تھا، یعنی تم بڑا زوم رکھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، آج کہاں ہے وہ؟ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. ہر امت میں سے اللہ پاک ایک گواہ نکالے گا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہر امت سے ایک گواہ ہوگا اور رسول جو ہوگا وہ ان پر گواہ ہوگا. پھر ہم کہیں گے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو، یعنی اس امت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اب تم لوگوں کو رسول تو آ کے اس نے تو میرا پیغام دے دیا تھا، اس کی گواہی تو آ گئی ہے، اب بتاؤ تم لوگوں کا کیا عذر ہے. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس دن وہ جان لیں گے کہ حق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اب تو فیصلہ اللہ ہی کرے گا. اور گم ہو جائے گی ان سے وہ سب کچھ جو وہ جھوٹ کر رہے تھے. پھر قارون کا ذکر آ رہا ہے کہ قارون جو ہے، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی سے تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا مطلب چچا زاد بھائی تھا، اور فرعون کے دربار میں اس کو بہت اہم مقام حاصل تھا. اور یہ جو ہے یعنی بڑا جو ایک طرح سے کہا جاتا ہے نا، جو بیوروکریسی والے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹینڈرز بھی اپنے کھلوا لیے اور سارے فیکٹریاں ملیں اپنے لگانے کے لیے وہاں سے فنڈز بھی لے لیے، اس طرح سے اس نے کر کے بڑی دولت اکٹھی کی ہوئی تھی. اور اتنی دولت تھی کہ اس کا نام جو ہے آج تک دیکھیں، قارون کا خزانہ جو ہے نا وہ اس کا نام آج تک اس لیے لیا جاتا ہے. لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی. کس کے خلاف سرکشی کی؟ اپنی قوم کے. ویسے تو بنی اسرائیل جو تھے وہ ایک غلام قوم تھے، ان کے ساتھ تو بڑا برا سلوک تھا نا، لیکن اس کو کیوں مراعات حاصل ہوئی؟ جس طرح سے آپ دیکھیں پاکستان بنتے وقت بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا تعلق جو ہے جو پاکستان سے تھا یا مسلمان تھے، یا انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی جائیدادیں انگریزوں سے حاصل کی. کس بنا پہ؟ کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے مخبری کی اور ان کی جی حضوری کی، ان کا ساتھ دیا، ان کی سازشوں میں بھی ان کے اعلی کار بنے. اس کے صلے میں انہوں نے ان کو نوازا، ان کو جاگیریں دیں، ان کو بڑے بڑے جو ہے عہدے دیے. تو بالکل ایگزیکٹلی اس نے بھی اسی طرح کا کام کیا، اپنی قوم سے غداری کی اور فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی قوم کے خلاف ظلم کے جو قوانین تھے وہ بنواتا تھا اور ان پہ عمل کرواتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے، یعنی خزانہ. اب آپ ذرا اس کے خزانوں کی تفصیل سنیں کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بڑی مشکل سے اٹھا سکتی تھی. تو آپ یہ سوچئے کہ بڑے بڑی جو بھی لکڑیوں یا دھاتوں کے جو بنے ہوئے جو وہ ہوں گے دروازے ہوں گے یا بڑے بڑے صندوق ہوں گے، کہ ان جہاں پہ خزانے عام طور سے بڑے بڑے کمروں میں رکھے جاتے ہیں نا، تو ان کی چابیاں ہی اتنی تھیں کہ جو ایک بہت بڑی جماعت جو تھی
وہ مشکل سے اٹھا سکتی تھی. یعنی ان چابیوں کا ہی اتنا بوجھ تھا خزانے کا، تو سوچیں کہ کتنا وہ خزانہ ہوگا. جب اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے کہ اتراؤ مت، مطلب تم کس بات پہ اتنا گھمنڈ کرتے ہو؟ کیونکہ کچھ نیک لوگ بھی تھے نا قوم میں جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے تھے اور اچھے کام کرنے والے تھے. تو انہوں نے اس کو ٹوکا بھی کہ بھائی تم اس طرح سے جو دولت کما رہے ہو اور اتنی کمانے کے بعد اس پہ جو غرور و تکبر کر رہے ہو اور بڑا اس پہ خوش ہوتے ہو، تو تم ایسا نہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر انہوں نے کہا اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو. یعنی یہ دولت جو اللہ کی دی ہوئی ہے اس کو اس طرح سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اپنا بھی فائدہ اٹھاؤ لیکن اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. اور مت بھولو کہ تم دنیا میں سے اپنا حصہ لوگے. یعنی جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے تم دنیا میں سے اپنا حصہ لے لو، اپنی ذات پر خرچ کر لو، لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا یہ تم مت کرو. ایسا وہ نہ کرو کہ سب کچھ تم جوڑ کے اپنے پاس ہی رکھ لو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہ بنو، ایسا نہ کرو. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو. یعنی تیسری بات بھی کہی انہوں نے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اللہ نے تم پر احسان کر کے اگر اپنا رزق اور اپنی نعمتیں تمہیں دی ہیں تو تمہیں اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ تم بھی بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو. لیکن اس نے کیا کہا؟ اور پھر وہ لوگ جن کے مالوں کا ایک حصہ مقرر ہے ان کو بھی دو. یعنی جو لوگ ہیں سائل ہیں، نادار ہیں، محتاج و مسکینوں کا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، ویسے ہی تو پہلے بھی یہی ساری باتیں تھی نا. اور یعنی ان مسکینوں اور محتاجوں کی بھی مدد کرو اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں لوگوں کے ساتھ احسان کرو، احسان کا معاملہ کرو. اور زمین میں فساد مت مچاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ساری باتیں اس کو کہی جاتی تھیں. جو نیک لوگ تھے وہ اس کو یہ سب کہہ کے روکا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شامل کچھ ہو گئے تھے نا، جو ان پہ ایمان لے آئے تھے، تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہی کام کرتے تھے کہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اپنی دولت پہ اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو. دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو، یعنی اپنا جو تم اپنا معاملہ اچھے سے کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے میرے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. یعنی میں اس میں اللہ کا میں کیوں شکر ادا کروں، کیوں احسان مانوں، لوگوں کو کیوں دوں؟ سب سے بڑی بات یہ لوگوں کو کیوں دوں؟ لوگوں کا اس میں کیا ہے؟ یہ تو میری اپنی عقل اور ذہانت ہے کہ میں نے اتنی اچھی منصوبہ بندی کی، ایسی میں نے عقل سے اپنے کام لے کے چالاکی سے اپنے کاروبار کو چلایا، سب کچھ کیا اور اندازہ لگایا کہ کس چیز سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی تجارت کی. تو بھائی میں نے جو اپنی عقل اور سمجھ سے جو فیصلے کیے تھے، جو سودے کیے تھے، اس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی کامیابی ملی ہے نا. کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت اور مال و اسباب میں اس سے کہیں بڑھ کر تھیں؟ اور اللہ کے مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں بھی پوچھا بھی نہیں جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ ایک حد تک جو ہے وہ ان کو نصیحت ان کو کروائی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کو کسی پوچھنے کی، کسی تفتیش کی یا کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس تو سارا ریکارڈ موجود ہے. پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے پوری زینت کے ساتھ، اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ. تو کہا ان لوگوں نے جو خواہش مند تھے دنیا ہی کی زندگی کے کہ کاش یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا جو قارون کو ملا ہے. یعنی جن کو دنیا کی زندگی بہت عزیز تھی وہ اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کاش یہ ہمیں بھی مل جاتا. اس کو کیا اس کو نعمتیں حاصل ہیں، یقیناً یہ تو بڑے ہی نصیب والا ہے. اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا ہوا تھا، یعنی جو نیک اور اچھے لوگ تھے جن کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا، انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا کی زندگی اور یہ جو شان و شوکت ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اگر
اللہ کے دین پر نہیں ہے اور اللہ کی جس طرح بتائے ہوئے طریقے ان پہ خرچ کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یعنی ان لوگوں نے تو یہ کہا، اور انہوں نے کیا کہا، علم والے لوگوں نے، انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ، افسوس ہے تم پر کہ اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ عطا کرے گا اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی وہ ملے گا صرف ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ خسف فی الارض جو ہے یعنی زمین میں دھسا دیا، اور اس کا واقعہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس کے لیے نہ تو کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں سے ہوتا یا اپنی مدد کرنے والوں میں سے ہوتا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے جو مکان یا اس کا جو مرتبہ تھا، جو اس کی شان و شوکت دیکھ کے اس کی تمنا کر رہے تھے، اب وہ یہ کہتے ہائے افسوس۔ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ اب ان کو اس کا احساس ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے آپ دیکھیں رات کو یہ واقعہ ہوا تو صبح ہوتے ہی کس طرح ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی ہوگی۔ چنانچہ وہی لوگ جو کل تک قارون کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر بڑے حسرت سے دیکھ رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اب وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ ہم اس خوفناک انجام سے بچ گئے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ افسوس ہم بھول گئے تھے کہ رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے نا، اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اپنے حساب سے ناپ تول کے دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، یعنی ہم تو اسی کے جیسی خواہشات رکھ رہے ہوئے تھے نا اپنے دل میں، تو اگر اللہ کا ہمارے اوپر رحم نہ ہوتا تو ہم بھی اسی کے ساتھ شامل ہو جاتے، تو ہمارا بھی آج یہی انجام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افسوس کہ کافر بالکل بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو نہ تو زمین میں اختیار اور اقتدار کے خواہ ہیں، یعنی نہ تو اقتدار چاہتے ہیں، نہ اختیار چاہتے ہیں، اور نہ ہی فساد مچانا چاہتے ہیں۔ اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے، اور جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بدلہ ہوگا اس سے بہتر، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو کوئی اس سے بڑھ کے بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف وہی دیا جائے گا جو کچھ وہ کر کے لائیں گے، یعنی برائی کی سزا برائی کے عین مطابق دی جائے گی، اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ نیکیوں کے لیے اللہ اپنے خاص فضل سے 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ تک اضافہ کر سکتا ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بے شک یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ، یعنی آپ کے اوپر جس نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے آپ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، جس طرح سے اس راہ میں جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو لوٹنے کی جگہ، یہاں اس سے مراد آخرت بھی لی جاتی ہے، اور یہاں اس سے مراد مکہ بھی ہے، کہ ایک دن اللہ آپ کو واپس اس جگہ پہ پہنچا دے گا جہاں پہ آپ ظاہر ہے آبائی آپ کا گھر آپ کا علاقہ تھا کہ جہاں آپ خوش ہوتے ہیں اس جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، اور آخرت بھی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمائے گا۔ کہہ دیجیے آپ کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی، آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ کے پر یہ کتاب القا کی جائے گی، یعنی آپ کو تو اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا نا کہ یہ آپ کے پر کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے، یہ تو محض آپ کے رب کی رحمت سے، یعنی یہ تو اللہ کی رحمت ہے سراسر، اور اس کی عطا ہے کہ اس نے آپ کو نبوت کے لیے چنا اور آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی، بس آپ کافروں کے ساتھ دینے والے نہ بنے، یعنی ان کی عصبیت اور ایک ایک قبیلے اور ایک ہی اس کی ہونے کی وجہ سے ان کی طرف آپ کے ان کا فیور نہ کرے ناجائز۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے تو خیر یہ بات بعید تھی، لیکن پھر بھی
سب کے لیے یہ نصیحت ہے بہت بڑی، اور وہ آپ کو روک نہ سکیں اللہ کی آیات سے، اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، اللہ کے احکامات کی تعمیل سے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، اور شرک جیسے گھنانے جرم کا ایک ذرہ، ایک شائبہ بھی اپنے قریب مت آنے دیجیے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، فنا ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ کس کے؟ یہاں پر چہرے سے مراد یہ ہے اللہ کا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، چہرہ کہنا ہم تو نہیں جانتے نا اللہ کی ذات کیا ہے، لیکن یہاں چہرے سے مراد ذات ہے اللہ کی ذات کے سوا سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ جہاں پہ ذات مراد ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی چہرہ کہا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ چہرے کو جھکا لو، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو جھکانا نا۔ تو اللہ کی ذات جو ہے اس کے سوا کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اسی کے لیے ہے یہ ساری بادشاہی، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ القصص یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سورہ العنکبوت یہاں پر شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ دور تھا کہ جب مکے میں مسلمانوں پر مشرکین کا ظلم و ستم بہت بڑھ چکا تھا، بہت زیادہ، اور طرح طرح کے جو ہے نا، اب جو ایمان لے آئے تھے لوگ، اور جیسے کم حیثیت تھے اور غلام تھے یا کوئی، تو ان کے لیے ان کے اوپر جو ہے بہت سختی اور بہت ظلم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت بلال اور حضرت خباب بن الارت اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ بہت ہی تکلیف دہ اور مظالم جو ہے ان کے ساتھ کیے جا رہے تھے۔ تو اس کی کچھ جھلک آپ کو اس صورت میں ملے گی۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں سے یہ فرما رہا ہے جن کے اوپر یہ سخت حالات آئے تھے اور تکلیفیں اور آزمائشیں ان کے اوپر بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئیں اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ ذرا سی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنا جی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، ہمیں ہی کیوں ایسی تکلیف ہوئی، ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسی مشکلات آئیں۔ لیکن دیکھیں اللہ اپنے ان نیک بندوں سے جن کے اوپر اتنی سخت، آپ نے پڑھی ہوں گی سزائیں، کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، ان کے سینے پہ پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی تھیں، انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ اسی طرح اور بھی حباب بن الارت تھے، اور عمار حضرت سمیہ تھیں، اور کئی ایسے نام ملتے ہیں کہ ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کے ان کو آگ کی دھواں ان کے اندر بھرا جاتا تھا، اور بہت طرح کے مظالم تھے جو کہ ان پہ کیے جا رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ صرف اسی بات پہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا کیا رویہ ہے، ہم لوگ کیا ذرا سی باتوں پہ کس طرح سے ہم شکوے کرتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، جبکہ پہلے اہل ایمان کو کتنی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو ایمان کی آزمائش جو ہے نا وہ اصل میں ہوتی ہی مشکل حالات میں ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کسی اپنے پیارے کی موت، کوئی کاروبار میں نقصان، یا اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں نا، یا بعض دفعہ اپنوں کی ناراضگی، یا بعض دفعہ لوگ آپ کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ سچویشنز ہیں کہ جن میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اور یہ آزمائشیں کیوں آئی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ دل میں کتنا ایمان ہے۔ اس ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر مشکل پہ اس شخص کا کیا رویہ رہا۔
یہ ہے اصل ایمان کو آزمانے والی بات، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ زبان سے کہنا، اچھی اچھی باتیں کرنا، بڑی بڑی نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ پاک ہر انسان کو انڈیویجولی، ہر ایک کو الگ الگ اس کو جج کرے گا، اس کو چیک کرے گا۔ ہم نہیں ہیں اس قابل، ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو جج کریں اور اس کے بارے میں اس کے اچھے مومن ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کریں، یہ اللہ پاک کرے گا۔ ان موقعوں کے اوپر، ان تکلیفوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں کے اوپر اس شخص کے رویے سے کہ وہ کس طرح کا اس نے ریئیکٹ کیا، کیا ایک ایمان لانے والے کا رویہ تھا وہ یا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ ہم نے اس سے پہلے ہم ان لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، یہ جان لے اللہ، اس لیے یہ سب کچھ ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو برے عمل، برے کام کر رہے ہیں، برے کاموں میں ملوث ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ بڑا ہی غلط وہ حکم ہے جو اللہ کے بارے میں وہ لگا رہے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہ وقت قیامت تک کا جو وقت ہے، یہ اپنی موت تک کا وقت جو ہے، انسان کو بڑا لمبا لگتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی مختصر وقت ہے، اور آگے جو وقت ہے وہ ہمیشہ والا جو ہے وہ ہے اصل، جس کو ہم کہیں گے کہ وہ ایک وقت گزارا، یہ تو بہت ہی چھوٹا ایک مختصر سا وقت ہے جو کہ گزر جائے گا، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا، یعنی اپنے ہی لیے ہے تمام کوششیں۔ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے، اچھے عمل کر رہا ہے، تو یہ تمام کوششیں اسی کے کام آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے جہان والوں سے، اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کے نیک کام کرنا یا نہ کرنا، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اللہ کو کوئی غرض ہے۔ یہ جو کچھ بھی کوئی نیک کام کرتا ہے یا اچھے عمل کرتا ہے، وہ اس کے اپنے ہی کام آنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی جزا ہم انہیں دیں گے۔ یعنی اگر کچھ تھوڑی بہت ان سے غلطیاں، کوتاہیاں جو ہو بھی گئی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی دور فرما دے گا۔ اور وصینا الانسان، اور ہم نے وصیت کی انسان کو یا نصیحت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر یہ زور ڈالیں، یہ کوشش کریں کہ تو اللہ کے ساتھ یعنی میرے ساتھ تو کسی اور کو الہ بنا لے، کسی اور کو شریک بنا لے جسے تو شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو اور جانتے ہو کہ کوئی اور ہے ایسا جو اللہ کی طرح کا، جب تم نہیں جانتے تو پھر بھی تم ان کی اطاعت کرو، تو پھر ایسا تم ہرگز نہ کرو۔ یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایون یہ کہ والدین اگر ایمان نہ لائے ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان کی ہر بات مانو، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا حکم دے یا کوئی ایسے کام کرنے کو کہیں جو کہ دین کے خلاف ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری ہی طرف یعنی ایسے موقع پر ان کی اطاعت نہ کرو، اور پھر میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو تو ہم ضرور صالحین میں شامل کر کے داخل کریں گے، یعنی جو صالح اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں ان میں ہم داخل کریں گے۔ لوگوں میں ومن الناس من یقول آمنا، اور کوئی ہے جو لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جو وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی اس ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے نصرت آ گئی ہے، فتح آ گئی ہے، تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم نے تو کبھی تمہارا ساتھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو
معلوم نہیں، اللہ نہیں جانتا بہت اچھے سے ان کے دلوں کا حال کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ اور اللہ کو تو یہی دیکھنا ہے، اصل تو بات یہی ہے نا، اسی لیے تو یہ حالات ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم۔ اور یہ کافر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والوں میں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، یعنی جس طرح ہم کرتے ہیں وہی تم ہمارا ساتھ دو، تمہارے گناہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ بہت دفعہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا، ارے چلو ہمارے کہنے سے کھا لو، ارے چلو ہمارے کہنے سے پی لو، ارے چھوڑو نا نماز بعد میں پڑھ لینا، ہمارے اوپر ڈال دو، ہمیں گناہ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے ہم جواب دے دیں گے۔ تو کافر جو تھے وہ تو سارے ایمان پہ تھے ہی نہیں، تو وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے کہتے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا گناہ تمہارا گناہ بھی ہم بھگت لیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی خطاؤں میں سے وہ کچھ بھی اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ لے ہی نہیں سکتے، بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ اور بھی اٹھائیں گے۔ ایک شخص نے اگر کسی کو گمراہ کیا، اللہ کے راستے سے بھٹکایا، تو وہ شخص جس کو گمراہ کیا ہے نا، وہ تو اپنا بوجھ اٹھائے گا ہی، لیکن اس شخص کو بھی اس بوجھ میں سے اپنا حصہ مل جائے گا، وہ اس کا بوجھ وہ بھی اٹھائے گا، وہ پھر اب ڈبل اٹھائے گا۔ اسی طرح جتنے لوگ ہوں گے اور ان کو وہ گمراہ کر رہا ہوگا تو ان سب کے بوجھ کا حصہ جو ہے وہ اس کو بھی ملے گا، تو وہ اپنا تو اٹھائے گا ہی اٹھائے گا، ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائے گا جن کو اس نے گمراہ کیا۔ اور قیامت کے روز یقیناً ان افترا پردازوں کی یعنی پاس پرس ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ 50 میں ایک کم 50 سال کم 1000 میں ان کے درمیان رہا، یعنی 950 سال رہا، اور آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے گھیر لیا، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، یعنی وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس حال میں ان کو طوفان نے گھیر لیا، کیونکہ ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہی تو وہ طوفان آیا تھا۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا، اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب اس کی اپنی قوم نے، اس نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو صرف بت ہے، اور تم ایک جھوٹ کر رہے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، یہ تو جھوٹ ہے، افک کل پڑھا تھا نا، تو جھوٹ ہے، جھوٹ کی تم عبادت کر رہے ہو۔ اصل میں تو سچی بات کیا ہے؟ بے شک اللہ کے سوا جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ اللہ کی طرف سے کوئی رزق دینے کا تمہیں اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو، تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں۔ اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، کس طرح پیدا کیا، پھر کس طرح وہ اس کو لوٹاتا ہے۔ یعنی لوٹانا، تخلیق کو دیکھ کے وہ یہ نہیں سوچتے کہ کس طرح اللہ نے تخلیق کیا، لوٹانا تو آسان ہے نا، ایک چیز کو بنانے کے بعد دوبارہ اس کو بنانا وہ تو آسان ہے، جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو دوبارہ لوٹانا کیا مشکل کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، ان سے کہو کہ چلیں پھریں زمین میں اور دیکھیں کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی زندگی بخشے گا، اسی طرح دوسری بار بھی اسی طرح زندگی بخشے گا۔
یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پہ چاہے رحم فرمائے۔ اللہ کا فیصلہ ہے یہ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ آسمان میں۔ آسمان تک کیا عاجز کریں گے، زمین میں بھی نہیں کر سکتے عاجز۔ اور اللہ سے بچانے والا نہ تو کوئی تمہارا ولی ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ جن لوگوں نے والذین کفروا، وہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اللہ سے ملاقات کا، کہ اس سے ملاقات ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم کا جواب اس کے سوا، پھر اس کے بعد جب ان کی کچھ نہ چلی، یعنی ان کو کوئی جواب آیا ہی نہیں کہ کیا جواب دیں، تو اب اس کے بعد ان کے پاس کیا تھا سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ اب دو ہی راستے رہ گئے، یعنی مارنا تو ہر حال میں ہے، کیونکہ اب اس کی باتوں کا جواب تو دے نہیں سکتے، اور اب ہماری انسلٹ ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کے دل میں بھی اس قسم کی باتوں سے شک پیدا ہو گیا نا، کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ بت جو ہیں جو ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں ہیں، یہ کس طرح کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب جلد از جلد اس کا قصہ ختم کرو تاکہ یہ بات لوگوں کے دلوں سے اور دماغوں سے نکل جائے کہ ایسا بھی کچھ ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن ہوا کیا کہ اللہ پاک نے آگ سے اسے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگی، اور وہاں کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جن کے اوپر تمہیں بڑا امید اور بڑا تمہیں زوم ہے کہ وہاں تمہیں بچا لیں گے، وہ تو خود اس دن ان کا انجام اتنا برا ہوگا کہ وہ کیا بچائیں گے، جو کہ غلط ہیں، اور جو صحیح ہیں، کوئی بزرگ ہیں یا کوئی نیک لوگ ہیں یا فرشتے ہیں تو یا رسول ہیں، ان کے لیے اگر کوئی غلط بات منسوب کرتا ہے نا تو پھر ان کو تو سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنے کو نہیں کہا، لیکن باقی اور جو پیر فقیر بن کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں یا بت ہیں، یہ سب کے سب جہنم میں اندھے منہ ڈال دیے جائیں گے اور ان کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس بات کو مان لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، دونوں حضرت اسحاق اور پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعنی ایک سلسلہ، ایک نسل ان کی نبیوں میں سے چلی، اور اس کی نسل میں، اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبوت اور کتاب رکھ دی گئی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا گیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو وہ فحش کام کرتے ہو، وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے نہیں کیا، کیونکہ وہ گناہ جو تھا اس سے پہلے دنیا میں ہوتا ہی نہیں تھا، یہ انہوں نے ہی شروع کیا۔ پھر انہوں نے آگے مزید کہا کہ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو، یعنی مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور لوٹ مار کرتے ہو، جو قافلے وہاں گزرتے تھے یا ٹھہرتے تھے تو ان کو لوٹتے بھی تھے، ان کو لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے ان کی، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی اپنی محفلوں میں تم کھلم کھلا برائی کے کام کرتے ہو۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، ان مفسدین کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا اس سے، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں، وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا،
انہوں نے کہا قال ان فیہا لوطا، کہ بے شک ہم وہاں تو لوط موجود ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً ان کی فکر ہوئی، کیونکہ انہوں نے ان کو وہاں بھیجا تھا نا، ان کے بھتیجے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے. قالوا انحن اعلم بمن فیہا، یعنی ہم تو واقف ہیں اس بات سے کہ لوط علیہ السلام جو وہاں ان کے درمیان موجود ہیں، لیکن ہم انہیں نجات دے دیں گے، انہیں بچا لیں گے، ان کی بیوی کے سوا ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے. ان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. یعنی لوط علیہ السلام اگر وہاں ہیں تو آپ ان کی فکر نہ کریے، کیونکہ اللہ تو اپنے نیک بندوں کو بچا لیتا ہے نا. تو اللہ ان کو اور ان کے جو ساتھ دینے والے جو ان کے گھر والے ہیں ان کو اللہ بچا لے گا، سوائے ان کی بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جائے گی. اور پھر جب ہمارے جو رسول تھے یا ہمارے جو فرشتے تھے وہ جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہو گئے، یعنی ان کا دل گھٹا جانے لگا. انہوں نے کہا یا اللہ، یہ کیا اب تو عذاب کے فرشتے آ گئے. تو انہوں نے ان فرشتوں نے کہا کہ نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس فسق، اس نافرمانی کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے. اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور وہ کھلی نشانی کیا ہے؟ بحرہ مردار. تو ہوا یہ ہے کہ وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ایک نمکین پانی کی جھیل تھی، جس میں کہ ان کے پورے شہر کو جو ہے وہ پورا شہر اس کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، اور وہ بحرہ مردار ہے جو نمک سے بھرا ہوا ہے. اتنا نمک ہے کہ اس میں کوئی ڈوب بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی ایک کھلی نشانی جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی لوگ اس نشانی کو دیکھیں اور عبرت سے کام لیں. اور مدین کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے. یعنی گھر تو ان کے گھروں میں جیسے لیٹے تھے، سوئے تھے، ویسے گھروں میں ہی رہ گئے، اور اس زلزلے نے ان سب کچھ پورا تلپٹ کر دیا سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم دیکھ چکے ہو وہ جگہیں، وہ ٹھکانے ان کے جہاں وہ رہتے تھے، اور ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، اور انہیں حق کے راستے سے، سیدھے راستے سے ان کو بھٹکا دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا. حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، وہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ان کے کوئی ہوش حواس کام نہیں کر رہے تھے. اس کے باوجود وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، اس کی پیروی کرنے لگے. تو پھر شیطان نے ان کے اعمال جو ہیں وہ بڑے خوبصورت کر کے، بڑے مزین کر کے دکھائے. وقارون و فرعون و حامان، اور قارون اور فرعون اور حامان. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. ان کو ہم نے ہلاک کیا، ان تینوں کو، قارون، فرعون اور حامان کو. حالانکہ موسیٰ ان کے پاس روشن واضح نشانیاں لے کر آیا تھا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا بڑا تکبر کیا کہ ہم بہت بااختیار ہیں اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت، اپنی دولت، ان سب چیزوں کا اس نے بڑا تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. تو بات یہ ساری کہ سزا تو ان کو ملنی ہی تھی، لیکن ان کے جو تکبر اور وہ تھا وہ اللہ کو سخت ناپسند. اس لیے بار بار آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور تکبر جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ میں سے، اللہ کے ذات کے سوا تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا، بڑائی اسی کی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں تھے، ہم نے اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ بہت آگے بڑھ گئے، وہ اس بات پہ تکبر کرتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے یعنی ان سب بستیوں کے اب ایک کنکلوژن، ایک اللہ تعالیٰ ایک سمجھیے ایک آخر میں ایک کنکلوژن کا لیے میں کیا ورڈ یوز کروں، یعنی ایک خلاصہ بتا رہا ہے کہ ان سب پر جو بھی بستیاں ہلاک ہوئیں ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا مگر وہ خود ہی اپنے پر ظلم کر رہے تھے۔ اب مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوسرے کوئی سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی، عنکبوت اصل میں مکڑی کو کہتے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا نا مکڑی کا گھر کیا ہوتا ہے جو وہ جالا بناتی ہے، اور وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، ایک تنکے سے بھی اس کو اگر کیا جائے تو وہ پورا ٹوٹ کے گر جائے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست یا اپنا الہ بناتے ہیں، ان کی مثال بالکل مکڑی کے گھر کی جیسی ہے، جیسے وہ بالکل اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہے اور وہ ذرا سی ٹھیس لگنے سے بھی جیسے کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی بھی ایسے ہی ان کا انجام ہے کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں جہانوں میں، یعنی اللہ کے جو اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی مثالیں اور جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے اس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل اور علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ یہ ختم ہو گیا۔